دنیا والوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہو، دنیا کی زیادہ باتیں ہوں، محسوس ہوتا ہے دل میں دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہو اور اللہ کی باتیں ہوں اور آخرت کی باتیں ہوں تو دل کا حال بدل جاتا ہے۔ بسا اوقات اللہ والوں کی زبان سے کوئی بات سنے بغیر بھی دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ آپ دیکھیں اس مسجد میں غالباً اے سی لگے ہوئے ہیں، جی یہ اے سی اعلان نہیں کرتے، لیکن باہر کے گرم ماحول سے جیسے ہی آدمی اندر داخل ہوتا ہے اسے ماحول میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے، خود ایک قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اے سی بولتا نہیں ہے، شور نہیں کرتا، پنکھا چلتا ہے تو پھر بھی کچھ محسوس ہوتا ہے، کولر چلتا ہے تو بڑا شور ہوتا ہے، لیکن اے سی میں تو ذرا بھی شور نہیں ہوتا۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کے ذریعے سے یہ سلسلہ ہندوستان میں آیا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام فرمایا تھا، ان کی محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر بعض مخصوص واقعات بھی ہیں جن کو بزرگوں نے ذکر فرمایا، اس تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا خصوصی انتخاب فرمایا تھا تاکہ ان کے ذریعے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہو، اور یہ اللہ کا غیبی نظام ہوتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب کے والد مرحوم چشتیہ سلسلے کے ایک بڑے شیخ تھے، بڑے عالم تھے۔ حضرت مجدد صاحب نے ان سے سلوک طے کیا تھا اور جوانی میں اعلیٰ مقامات پر پہنچ گئے تھے، ان کو اجازت و خلافت بھی مل گئی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے والد کی زبان سے سنتے تھے۔ وہ مجدد الفسانی تو بہت بعد میں بنے، اس وقت تو وہ احمد تھے، بس ایک نوجوان عالم تھے، اور ایسی غضب کی علمی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ ایک واقعہ ہے کہ جو دو بھائی تھے اکبر کے مصاحبین میں، کیا نام تھا ان کا، ابو الفضل اور فیضی، ان میں سے ایک نے بے نقط تفسیر لکھی تھی، یعنی قرآن پاک کی ایسی تفسیر جس میں کوئی ایسا لفظ نہ آئے جس پر نقطہ ہوتا ہے، اتنا صحیح تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیچارہ پریشان تھا، یہ سب کچھ ان لوگوں نے کیا تھا دنیا کے لیے، اللہ دنیا پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، قابلیت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی رضا اصل ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ قابلیت ہو تو کام کی ہے، ورنہ وہ شیطان کے کام کی بن جاتی۔ ایک مضمون اس کو لکھنا تھا اور پریشان ہو رہا تھا کہ ایسے الفاظ جن میں کوئی نقطہ نہ ہو، ان کے ذریعے سے اس مضمون کو کیسے مکمل کریں۔ تو یہ نوجوان عالم شیخ احمد دہلی تشریف لائے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ میں اس آیت کے سلسلے میں یہ مضمون لکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے لیے الفاظ کا انتخاب بہت مشکل ہو رہا ہے۔ شیخ احمد نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ اندازہ ہو کہ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہ زبردستی اس کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ وہ دونوں بھائیوں سے زیادہ ذہین تھے حضرت مجدد صاحب، وہ اپنے والد مرحوم کی زبان سے کبھی کبھی سنتے تھے، وہ ایک آہ بھر کر کہتے تھے، ایک بہت اعلیٰ نسبت ہے، نقشبندی نسبت، کاش کہ اس کا نور ہندوستان میں آ جائے، اس کا فیض ہندوستان میں آ جائے تو بہت فائدہ ہو۔ اس وقت تک ہندوستان میں کوئی نقشبندی بزرگ نہیں آئے تھے، تو حضرت مجدد صاحب کے دل میں آتا تھا کہ والد صاحب اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے اللہ والے، اور اس طرح حضرت کے ساتھ کہتے ہیں تو ہے یہ کوئی بہت بڑی نعمت۔ دہلی آئے ہوئے تھے، انہیں پتہ چلا کہ ایک بزرگ تشریف لائے جو نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں،
تو گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، یہ تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ، اور بیعت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی بھیجا ہی تھا حضرت مجدد صاحب کی تربیت کے لیے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں رہتے تھے، حضرت مجدد صاحب تشریف لایا کرتے تھے، اور جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت مکمل ہو گئی تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو بیعت کرنا بند کر دیا۔ وہ فرمایا اب سب انہی کے پاس جاؤ، اب جو ملے گا انہی سے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ معلوم ہوا کہ شیخ احمد سرہند سے دہلی تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ اپنی پوری جماعت کو لے کر شہر سے باہر گئے استقبال کے لیے۔ تو لوگوں کو تعجب، وہ شیخ اپنے مرید کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ حضرت کیا مقام ہے شیخ احمد کا، اور آپ کا کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ شیخ احمد معرفت کا وہ سمندر ہے جس کا میں ایک قطرہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے معرفت کے اس سمندر کو تیار کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مجھے اس وقت اصل بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کے پاس دہلی کے بہت سارے لوگ آتے تھے، علماء بھی آتے تھے جو مجلسوں کے گفتگو کے عادی تھے۔ ہمارے یہاں تو سب کچھ خاموشی سے ہوتا ہے، ذکر بھی ہمارے یہاں خفی ہے، جہری ہے ہی نہیں، اور جو جہری ہے بھی ہمارے سلسلے کا جو نواں سبق ہے اس میں تحلیل ہے زبان سے، بس ایک ہی سبق ہے، 35 اسباق میں ایک ہی سبق ہے جس میں ذکر زبان سے ہوتا ہے، اور وہ بھی تقریباً خفی ہے کہ بس آدمی اتنے آواز سے تحلیل کرے کہ خود ہی سنے، جیسے آہستہ آہستہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں نا کہ جو پڑھتا ہے وہ خود ہی سنتا ہے، بس اتنا ہے، باقی سارا ذکر خفی ہے، قلبی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خاموشی کا غلبہ تھا، لوگ آتے بیٹھتے، اور کبھی کبھی ایک ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی مجلس ہوتی اور حضرت خواجہ صاحب بالکل خاموش بیٹھے، لیکن آنے والے محسوس کرتے تھے کہ یہاں آ کر کتنا فائدہ ہوتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ حضرت علماء بھی آتے ہیں، خواص بھی آتے ہیں، اتنی دیر تک آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ کچھ بیان فرمائیں تو انشاءاللہ سب کا نفع ہوگا۔ حضرت خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا جس کو میری خاموشی سے نفع نہیں ہوا اس کو میرے بیان سے بھی نفع نہیں ہوا۔ روٹی تندور میں لگائی جاتی ہے بغیر کسی اعلان کے پک جاتی ہے، چپاتی توے میں ڈالی جاتی ہے بغیر کسی شور و ہنگامے کے وہ پک جاتی ہے، کوکر میں تو پھر بھی شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، لیکن توے پر روٹی پکتی ہے تو ذرا بھی آواز نہیں ہوتی اور پک جاتی ہے۔ تو دنیا والوں کی صحبت سے دل میں دنیا کی محبت بڑھتی ہے، چاہے کوئی بات چیت نہ ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، ان کا گھر، ان کی سواری، ان کی دولت، سب دیکھ کر کے دل پر اثر ہوتا ہے اور دل میں دنیا کی محبت بڑھتی ہے، اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، چاہے کوئی گفتگو۔ اب اس کے ساتھ اگر اللہ کی ذات و صفات کی گفتگو بھی ہو تو نور علی نور ہو جاتا ہے اور زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دروازے ہیں جن سے دل میں گندگیاں جمع ہوتی ہیں، آنکھ کے راستے سے، کان کے راستے سے، زبان کے راستے سے دل میں گندگیاں جمع ہوتی ہیں۔
اسی کو فکر کی گندگی. بسا اوقات انسان بیٹھا ہوتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، اور وہ کسی خیال میں کھویا ہوتا ہے، اور اندر ہی اندر دلی دل میں گناہ کے مزے لے رہا ہوتا ہے، گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور مزے لے رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، یہ اس کی سوچ بھی تو زمین میں ہے نا، اور اگر ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے تو آسمان میں ہے. کہیں بھی ہو، جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں، سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. کوئی چیز اللہ کی گرفت سے اور اللہ کے اختیار سے، اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہ جو تم اپنے دلوں کے اندر بیٹھ کے سوچتے ہو، تم اپنی زبان سے اس کا اظہار کرو یا نہ کرو. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تم زبان سے اس کا اظہار کرو یا اسے چھپا کر رکھو. يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ اس سب کا تم سے حساب لے.